الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، مشایخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، ورلڈ اسلامک مشن کے سرپرست اعلیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، اور وہ تمام علماء کرام جو حضرت کے ساتھ آج کی اس بزم کی رونق بنے، ورلڈ اسلامک مشن پیرس کے زعماء اور تحریک کنز الہدیٰ کے وہ تمام کارکنان، ان کی پرخلوص محبتوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور محفل پوری تذوق و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط مردوں اور عورتوں کے لیے رحمت نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دی گئی. العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ایک معروف آیت ہے، ہر شخص اس آیت کو جانتا ہے. اس سے بھی معروف آیت سے مزید تنقیح ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ہو جاتی ہے: الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. وہاں بھی العالمین کا استعمال ہوا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، کسی ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے رب ہے، ہر عالم کا رب ہے. عالم انسانیت کے لیے رب ہے اللہ عز و جل، عالم ملائکہ کا رب ہے، عالم ملکوت کا رب ہے، عالم ناسوت کا رب ہے اللہ عز و جل، عالم جنات کا رب ہے اللہ عز و جل، سیاروں کے عالم کا رب ہے، ستاروں کے عالم کا رب ہے، خلاق کائنات تمام عالمین کا رب ہے. وہ مخلوقات جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں، متجاوز ہیں، وہ پلانٹس جہاں پر ایگزسٹنس ہے، مخلوقات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں یا کسی کے تصور میں موجود ہیں، جس پلانٹ میں جو بھی کریشن موجود ہے، جب بھی اللہ کو وہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے. جس پلانٹ سے جو مخلوق اللہ کو مدد کے لیے پکارے، اللہ ہر ایک کا رب ہے. اب جس کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر اس ذات کے لیے، ہر اس مخلوق کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فقط انسانوں تک محدود نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے اس عالم میں تشریف لائے. یہ ان کا انتخاب ہے. یہ سارے عالم انہی کے ہیں، جس عالم میں چاہتے قیام پذیر ہو جاتے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. غور کیجئے، اللہ عز و جل عالمین کا رب ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے. اب جس عالم کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، ہر اس عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. محترم احبہ، اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں، ہمارا تو چونکہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں. جنات پکارے، نباتات پکارے، شجرات پکارے، حیوانات پکارے، انسان پکارے، کوئی بھی مخلوق حضور کو پکارتی ہے تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کی تمنائیں آرزویں پوری فرماتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور رحمت ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماتے ہیں، مدد فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جب ہم قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء نحو کی وضاحت کے مطابق قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو عمیقانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیہ میں اللہ عز و جل کے اس فرمان میں لفظ رحمتن یا تو ارسلناکا کا مفعول لہو ہے یا پھر لفظ رحمتن مصدر ہے اسم فاعل کے معنی میں، یعنی اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناکا، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ آپ راحم ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں. اگر تو مفعول لہو ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا ایک ہی سبب ہے کہ حضور کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کیونکہ حضور رحمت للعالمین، حضور مہربانی فرماتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، عنایات کی چھما چھم برسات نازل فرماتے ہیں. اور دوسرا سبب، اگر اس کو ہم مفعول لہو نہ مانے، اگر اس کو حال تسلیم کریں یعنی ارسلناک کا، طلاب العلم بیٹھے ہیں، درس نظامی کے اسٹوڈنٹس آج کی اس بزم میں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ہمارے حضرت علامہ مولانا الشیخ داؤد احمد شامی قبلہ، حضرت علامہ مولانا غلام رسول چکسوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے موجود ہیں، دیگر اکابر علماء یہاں پر آج کی اس بزم میں موجود ہیں. کچھ باتیں ان کے لیے بھی ہوں گی اور کچھ انشاءاللہ تعالیٰ تمام محبہ کے لیے. تو قبل اس کے کہ آپ سوچتے سوچتے دشت ادراک میں کھو جائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، تو آپ کی قلبی تسلی اور تشفی کے لیے عرض کر دوں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیر عبارت یوں بنے گی وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال قولک راحما للعالمین. اگر اس کو حال تسلیم کر لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر فقط اس مقصد کے لیے کہ آپ رحمت ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، مہربانیاں فرمانے والے ہیں. اب اس کی عام سادہ اردو زبان میں رحمت کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. رحمت اسے کہتے ہیں یا راحم اسے کہتے ہیں جو مہربانی کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے. جو کسی پر مہربانی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ راحم کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، مہربانی کرنے والا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین پر مہربان ہیں، تمام عالمین کے لیے مہربان ہیں، ان پر مہربانی کرتے ہیں. اب غور طرف امر یہ ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور تمام عالمین پر مہربانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے جو شخص جس کے لیے مہربان ہو، جس پر مہربانی کرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو اس سے عمر میں وہ بڑا ہو، عمر میں اس سے وہ بڑا ہو. جو جس پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو عمر میں وہ اس سے بڑا ہو. مثال کے طور پر اگر میں یوں کہوں، ہمارے یہاں بیٹھے ہیں عمیر صاحب، اگر یہ کہوں کہ ان کے والد صاحب ہیں جناب خلیل صاحب، خلیل صاحب عمیر صاحب پر مہربانی کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور قانون بھی واضح کر دوں کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اپنے جمی لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت رحمت للعالمین ہونا یہ جمی تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے، کائنات کے ہر لمحے، ہر آن، ہر ساعت کے لیے رحمت ہے. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے. جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے اس کائنات پر رحمت فرما رہے ہیں، اس پر مہربانیاں فرما رہے ہیں. میں کہوں کہ جناب خلیل صاحب اپنے بیٹے پر مہربانی فرماتے ہیں تو یہ بات تو قابل قبول ہے، آپ کہیں گے یقیناً چونکہ اس سے بڑے ہیں، اس سے پہلے دنیا میں آئے تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کی زندگی کے لیے ہر آن، ہر لمحہ جب بھی یہ مطالبہ کرے، مدد طلب کرے تو وہ مہربانی فرمائیں گے
کیونکہ اس سے بڑے ہیں، اس سے قبل ہیں. یہ ان کے سامنے اس دنیا میں آئے، پرورش پائی. جب بھی انہوں نے اپنے والد کو مدد کے لیے پکارا تو والد نے مہربانی کی ہوگی. یہ ممکن ہے کہ ان کے والد ان کی زندگی کے ہر لمحے، ہر آن، ہر ساعت کے لیے ان پر مہربان ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ عمیر صاحب، خلیل صاحب کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ان پر مہربانی کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹا ہے، یہ اپنے باپ، اپنے والد کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس پر مہربان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو بعد میں دنیا میں آیا. ان کی 20-30 سال کی وہ جو عمر ہے، اس عمر میں ان پر یہ مہربان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کرتا ہے اس سے پہلے دنیا میں آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی دنیا میں تشریف لائے، اس سے قبل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 1400 سال پہلے کے ادوار میں نہ تھا تو کیا اس سے قبل انبیاء نہیں تھے؟ کیا 1400 سال پہلے اس زمانے سے قبل کیا فرشتے نہیں تھے؟ کیا ملائکہ نہیں تھے؟ کیا مخلوقات نہیں تھی؟ کیا کائنات نہیں تھی؟ یقیناً کائنات تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور، ہر عالم، ہر زمانے، ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام عالم سے پہلے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات سے پہلے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تمام کائنات سے بڑے ہوں. اسی کا جواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، ہے جبریل تیری عمر کیا ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری، مجھے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک بات یاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجاب رابع میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا، اس کی جگمگاہٹ میں دیکھتا تھا، اس کی چمک دمک میں دیکھتا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اس ستارے کو میں نے، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمک دمک دکھاتا تھا، چمکتا تھا، دمکتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 73,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جبریل، ہے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جبریل وہ ستارہ نور مصطفیٰ ہے. ستارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یعنی میرے آقا تمام کائنات سے بڑے ہیں، اسی لیے رحمت للعالمین. غور کیجئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو تسلیم کرنا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1400 سال پہلے ہی آئے اور اس سے قبل میرے آقا کا وجود نہ تھا تو اس سے قبل جو کائنات تھی، اس کائنات اور ان مخلوقات اور اس عالم کے لیے میرے آقا مہربانی کیسے کرتے تھے. یہ تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، مثالیں پیش کروں گا کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیسے کرتے تھے، وہ انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے ایک بات کی تنقیح اور وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الخلق ہے، اللہ کی پہلی مخلوق ہے. اور کیجئے گا مزید اس پر اگر ہم توجہ کریں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے مزید ایک بات کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے، جو جس پر مہربان ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، یعنی عالمین پر حضور مہربان ہے، جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے والے کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے. یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے، جس پر وہ مہربان ہے، جس کی وہ مدد کرتا ہے، جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو اور مہربانی کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مہربانی کیسے کرے؟
کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا ذائقہ چکھا تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن کونین کے والی، خسرو خوبا، سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابھی جہان آباد ہے، ابھی عالم زندہ ہے، ابھی دنیا موجود ہے، ابھی کائنات موجود ہے، ابھی عوالم موجود ہیں، ابھی جہان موجود ہے۔ تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ جب تک کائنات موجود رہے گی کائنات پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے حضور پردہ فرما چکے ہیں، حضور مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، تو میں کہوں گا تو زندہ ہے نا، تو زندہ ہے، تو عالمین میں ہے۔ اگر عالمین زندہ ہے تو عالمین پر مہربانی کرنے والے کی زندگی بھی ضروری ہے۔ میرے آقا زندہ ہے، ہاں اگر کسی کا دل مردہ ہو چکا ہے تو اسے آقا اگر نظر نہیں آتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا موجود نہیں ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو آقا کی رحمت موجود ہے۔ رحمت صفت ہے، میرے آقا موصوف ہے، اور صفت بغیر موصوف کے معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ میرے آقا صفت ہے، میرے آقا کی صفت رحمت ہے، آقا موصوف ہے۔ اگر جہان موجود ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر رحمت موجود ہے تو موصوف رحیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کو نظر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں تو دل کی نگاہ سے میرے آقا کو دیکھنے کی کوشش کر۔ تیرا دل شاید مردہ ہو چکا ہے، دل کو دیکھتا رہے، تو دل کو دیکھتا رہے اور دل کی نگاہ کو کھول، اور علامہ سیما تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے۔ جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ اگر تجھے نظر نہیں آتے تو تیرے دل کی نگاہ بد ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ دل کی آنکھ کھول، دل سے آواز آئے گی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا۔ سلامت رہو، جیو جب تک چاہو جیو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوشیاں دے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دو چیزیں بیان ہو چکی۔ رحمت للعالمین کا معنی کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام عالمین سے قبل ہے اور حضور زندہ ہے، اسی آیت سے اس بات کی وضاحت ہوگی۔ دیکھیے، مہربانی کرنے کے لیے فقط زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربان ہونے کے لیے فقط زندہ رہنا بھی کافی نہیں ہے، مزید کچھ تقاضے ہیں مہربانی کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی زندہ ہو، ہمارے مثال کے طور پر برطانیہ سے احباب آئے ہیں، ہمارے حسیب آوان صاحب موجود ہیں، یہ صوفی ریاض صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ میری عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ زندہ بھی ہیں، آپ مجھ پر مہربانی کیجیے۔ آپ اگر میری زندگی کے لیے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے مجھ پر مہربان ہیں تو ایک مہربانی کیجیے، میری مدد کیجیے۔ اب یہ رہتے ہیں برطانیہ میں، صوفی ریاض صاحب رہتے ہیں پیرس میں، یہ پیرس میں رہتے ہیں، وہ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ اب صوفی ریاض صاحب کو یہ برطانیہ سے پکار رہے ہیں کہ آپ مہربانی کرتے ہیں، مجھ پر مہربانی کیجیے، میری مدد کیجیے۔ تو یہ مہربانی کیسے کریں گے؟ مہربان ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے، مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے،
اور جس پر مہربانی کر رہا ہو اس سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے ہر فرد کے لیے مہربان ہے تو میرے آقا کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے، ان کے قریب ہونا بھی ضروری ہے، قرب بھی ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے میرے آقا کا قریب ہونا بھی ضروری ہے، اور قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضر، قریب ہونے کو کہتے ہیں حاضر۔ اور مومن تو کہتے ہیں کہ میرے آقا ہم سے قریب ہے، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی تمنا ہی یہی ہے، مومن کی آرزو ہی یہی ہے، مومن کی خواہش ہی یہی ہے، مومن کے دل میں ہمیشہ یہی تمنائیں ہیں، یہی آرزویں ہیں کہ میرے آقا ہمیشہ میرے قریب رہے اور میں آقا کے قریب رہوں اور آقا کو دیکھتا رہوں۔ وہ کہتے ہیں ہار تھیما تینڈے گل داوے ماہی، ہار تھیما تینڈے گل داوے ماہی، نیمی اسلوں دور نہ تھیما، یا تینڈے پیروں دی تھیما جتی نت قدمہ ہیتھ مدیما، نجز نیاز ہے مٹی ساڑی نت باندی یار صدیما، یار فریدہ مکتے دل بردانی میں ویک ویک کے جیوا۔ وہ تو کہتے ہیں کاش میرا محبوب ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے اور میں محبوب کی نگاہ رحمت کے سامنے رہوں۔ یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، دیوانہ تو کہتا ہے گول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونے یا تندڑے نہ تھوں، رب دی سو مہی پیارا لگنا ہے، سکو بابل ویر تے ماتھوں، عمر گزارا بچ قدمان دے ایک واری کے آنکھیں ہاتھوں، یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تندی ظلف دی ٹھنڈی چھا دو۔ یار فریدہ میں دور نہیں بسنا تینڈی زلف دی ٹھنڈی چھانت۔ میرے آقا قریب ہے، میرے آقا قریب ہے، اور دیکھیے قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے، مہربانی کرنے کے لیے علی جا قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، کفایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اگر کوئی قریب ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسی دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو مہربانی کیسے کرے گا؟ دیکھیں وہ قریب ہے، بہت قریب ہے، لیکن سامنے ایک دیوار ہے، سامنے ایک دیوار ہے۔ اب دیوار حائل ہے، وہ زندہ بھی ہے، اس سے عمر میں بڑا بھی ہے، جس پر مہربانی کر رہا ہے، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اس پر مہربان ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، زندہ بھی ہے، عمر میں اس سے بڑا بھی ہے، اس کے قریب بھی ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تو مہربانی کیسے کرے گا؟ پتا چلا مہربانی کرنے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناظر ہونا بھی ضروری ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ۔ معجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس پر میں بڑا تفصیلی کلام علم بلاغت کی روشنی میں کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسی سٹیج پر ماضی میں کر چکا ہوں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا، اللہ عز و جل نے میرے لیے اس دنیا کو بلند کر دیا، فانا انظر الیہا، فانا انظر الیہا۔ بلاغیوں کا قانون ہے کہ جہاں مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمی آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے، اور پھر وہ دوام دو قسم پر منقسم ہوتا ہے، ایک دوام تجدد ہے۔ دوام تجدد کا معنی یہ ہے کہ اس میں انقطاع کا امکان ہے، اگر اس کی خبر اگر جملہ فعلیہ کا مقام ہے، جملہ اسمیہ آ جائے اور اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہو تو دوام تجدد کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں۔ مقام تھا فنظرت کا، کیونکہ رفع فعل ماضی ہے اور یہاں مقام تھا فنظرت کا کہ میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھ لیا، فرمایا فانا انظر الیہا، فانا انظر الیہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ مقام تھا جملہ فعلیہ کا، جملہ اسمیہ آیا اور جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے، فائدہ دیتا ہے دوام تجدد کا۔ مطلب کیا ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا، زمین کو یوں بلند کر دیا اور میں نے اس زمین میں یہ نہیں فرمایا کہ فنظرت الیہا، ایک مرتبہ دیکھ لیا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فرمایا نہیں، فانا انظر الیہا والى ما هو قائم فیہا الى یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ نے اس دنیا کو میرے لیے
ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے۔ کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے آقا حاضر بھی ہیں، رحمت للعالمین جو ہوئے، اگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہر ساعت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو جو جہاں سے پکارے گا میرے آقا مدد فرمائیں گے۔ جو میرے آقا کو جب پکارے گا وہ اس عالم سے پکارے یا کسی دوسرے پلانٹ سے پکارے، جہاں سے بھی پکارے گا کونین کے والی اس کی مدد کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مرا پھوک گیا سب تن من دھن۔ نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، رحمت للعالمین ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا، میرے آقا کو زندہ بھی تسلیم کرنا ہوگا، حاضرون بھی ماننا ہوگا، ناظرون بھی ماننا ہوگا کہ وہ زندہ بھی ہے، اول الخلق بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ آیت ایک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن فیض کریم کے غلام اور نالین برداروں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اس فیض کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک آیت سے آپ کے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ حضور اول الخلق بھی ہے، حضور زندہ بھی ہے، حضور حاضر بھی ہے، حضور ناظر بھی ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ دلائل کافی نہیں ہے، عشق کی بات بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ دلائل تو ہم نہیں کہ انشاءاللہ، اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، فقیر حاضر ہے، ان بزرگوں سے الحمدللہ فیض منتقل ہو رہا ہے، اور جب تک آپ سوال کرتے رہے، جب تک آپ کے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا انشاءاللہ جواب دیتا رہوں گا۔ اس حوالے سے جو بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے اسی آیت کو بنیاد بنا کر کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، اول الخلق بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، لیکن حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ مہربانی کرنے کے لیے حضور حاضر ناظر ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، لیکن آپ کے دل کے احوال کو جانتا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ آپ کی بیماری کیا ہے، اگر وہ آپ کے دل کی کیفیات کو جانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، اگر علم ہی نہیں رکھتا تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، وہ مہربانی کیسے کرے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تم تو کہتے ہو نا کہ حضور کو پتہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور اگر حضور دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں تو حضور کو علم نہیں ہے، حضور ہمارے احوال کو جانتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت بننے کے لیے مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے جو مہربان ہے، جس پر مہربانی کرتا ہو اس کے دل کے حال کو بھی جانتا ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مت سمجھو کہ میں کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو علم غیب دے دیتا ہوں، فرمایا نہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ جن میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب جاننے والا عالم الغیب اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا، جس سے خوش ہو جائے اسے علم غیب دے دیتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ راضی کرتا ہے، اللہ راضی کرتا ہے، اور کیسے راضی کرتا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، میرے آقا رو رہے ہیں، اور جبریل امین دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کی برسات داڑھی سے نکل رہی ہے، داڑھی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشکوں کے برسات کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پیارے آقا اللہ کا پیغام لایا ہوں، اللہ فرما رہا ہے لم تبکی یا رسول اللہ، لم تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے، لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، لم تبکی یا رسول اللہ، میرے پیارے کیوں رو رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں، اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سانس
میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ جبریل نے پوچھا لما تبکی یا رسول اللہ، آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک ہی سانس میں میرے آقا نے فرمایا امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرض پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو تیری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا، راضی کر دوں گا، محبوب راضی ہو جاؤ۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کو راضی کروں گا، آپ کو خوش کر دوں گا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا لا ارضى انا لا ارضى انا لا ارضى، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر داخل جنت نہیں کر دیتا۔ جبریل پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور عرض کر رہے ہیں اے میرے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہے۔ اللہ آقا سے پیار کرتا ہے اور آقا امت سے پیار کرتے ہیں، آقا امت سے پیار کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس موضوع پر مزید تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اگر کوئی رحمت للعالمین ہے، دیکھیے کوئی ایک فرد کسی ایک فرد پر مہربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ ایک آقا ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں، فقط علم بھی کافی نہیں، رحمت للعالمین ہونے کے لیے کسی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ساعت کے لیے، اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر علم ہے لیکن مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا، مہربانی کیسے کرے گا۔ مہربانی تو دیکھیے جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے یہ بلال صاحب یہاں پر جاوید صاحب کو کہتے ہیں میری آنکھ میں درد ہے، میری آنکھ کو ٹھیک کر دیں، یہ کہیں گے میں کو اپٹامٹرسٹ ہوں کہ تیری آنکھ کو ٹھیک کروں، یہ کہیں گے کہ دیکھیے بلال صاحب کہیں گے جاوید صاحب آپ عمر میں مجھ سے بڑے، آپ زندہ بھی ہیں، آپ میرے قریب بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، میں نے تکلیف بھی بیان کر دی ہے کہ میری تکلیف کیا ہے، تکلیف کیا ہے، آنکھ میں درد ہے، آپ علاج کر دیں۔ یہ کہیں گے مہربانی کرنے کے لیے، کامل مہربان ہونے کے لیے اختیارات بھی ضروری ہے، تصرفات بھی ضروری ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہے، وہ تو مختار کل ہے۔ دیکھیے اختیار ہونا ضروری ہے، اگر وہ شخص مالک ہی نہیں ہے، بلال صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ آئیفل ٹاور یہ مجھے دے دیں، یہ مجھے دے دیں، آپ زندہ بھی ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے قریب بھی ہیں، میرے دل میں تمنا ہے، مہربانی کیجئے دیجئے۔ جاوید صاحب کہیں گے فرانس سے نکلوانے کا ارادہ ہے، یہ آئیفل ٹاور یہ کوئی میرے دادا کی جاگیر ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، یہ میں تجھے کیسے دے دوں، اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہے، تمہارا یہ ٹاور جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت دیجیے، آقا فرماتے ہیں تمہاری ہے دے دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں اور ایسے اختیارات سیدنا سعد بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر تو ابھی ریسنٹلی لیکچر مکمل طور پر میں نے دیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر، اور انشاءاللہ وہ پوری دنیا میں ابھی نشر ہوگا۔ آپ یہاں بدھ کو پروگرامز یہاں QTV کے دیکھتے ہیں، میں اس کو بھی مزید دہراتا نہیں ہوں، انشاءاللہ وہ آپ سن لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات دیے، وہ تو ایک آیت ہی کافی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ کو ہم نے
الکوثر عطا کر دیا. اس پر بھی سیر حاصل میں سوچ گئی الکوثر ہے کیا, الکوثر کا معنی کیا ہے, اور الکوثر کے دامن میں کتنی وسعت ہے. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے ماتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور پھر اللہ نے تصرفات کیسے دیے, اللہ نے اختیارات کیسے دیے کہ اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, ولایت کل, حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے, اور زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنہ میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بھون, بھون میں دلہن, سجائے مہن, ایسے منن یمن و وما تمہارے لیے. اللہ نے سب کچھ بنایا ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو محبوب, اچھا یہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ تصرفات ہونا بھی کافی نہیں, تصرفات رکھنا بھی کافی نہیں, اختیارات بھی کافی نہیں. کسی کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے اس پر مہربانی کرنے کے لیے فقط تصرفات اور اختیارات بھی کفایت نہیں کرتے, وہ بھی کافی نہیں. ایک اور مثال آپ کو دے دوں, اب سب کی توجہات میں چاہوں گا. ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں آصف صاحب, تاکہ یہ بھی توجہ فرمائیں. آصف صاحب کے پاس آتے ہیں برطانیہ کے ہمارے ساتھی حبیب جامی آتے ہیں. آصف صاحب آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں, آپ زندہ بھی ہیں, آپ میرے قریب بھی ہیں, آپ میرے معاملات کو جانتے بھی ہیں, آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں. آصف صاحب کو مثال کے طور پر وہ عربی میں کلام کر رہے ہیں یا وہ انگلش میں کلام کر رہے ہیں, آپ کو انگریزی آتی ہے, سبیل مثال میں بیان کر رہا ہوں. وہ انگلش میں کہہ رہے ہیں آصف صاحب مہربانی کیجیے, مجھے پیاس لگی ہوئی ہے, پانی دیجیے, پانی دیجیے. بار بار پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں, پانی دیجیے, پانی دیجیے, پانی دیجیے. آصف صاحب ان سے محبت کرتے ہیں, مہربانی کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کے سامنے موجود بھی ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ مانگ رہے ہیں پانی, انہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ انگلش میں پانی مانگ رہے ہیں, انہیں زبان سمجھ میں نہیں آتی, وہ کہہ رہے ہیں پانی دے, پانی دے, پانی دے. یہ بھاگ کے جا کے گرم چائے کی پیالی لاتے ہیں, تو کیا ان پہ مہربانی کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو پتہ چلا مہربان ہونے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے. کہا جاتا ہے نا میرے آقا کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. میں کہتا ہوں عقل کے اندھو, عقل کے ناخن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان پکارتے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. انہیں انسان پکارے, نباتات پکارے, جمادات پکارے, حیوانات پکارے, کائنات کے ذرے ذرے میں سے کوئی شے, کوئی مخلوق میرے آقا کو پکارتی ہے تو آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں, آقا اس کی بولی سمجھتے ہیں. تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے, مہربانی کرنے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے. اور میرے آقا زبان جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا سے گزر رہے ہیں. امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے گزر رہے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اچانک ایک آواز آتی ہے, کسی کے چیخنے کی آواز آتی ہے, کوئی مخلوق اپنے ہی بولی میں کچھ کہہ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب تشریف لے جاتے ہیں. قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک ہرن ہے, ایک ہرنی ہے, وہ پکار رہی ہے میرے آقا کو, اپنی زبان میں کہہ رہی ہے, گویا کہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس ہرنی کی 2 ٹانگیں بندھی ہوئی ہیں. ہرنی سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہیے, تو مجھے کیوں پکار رہی ہے, تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا میری یہ دیکھیں 2 ٹانگیں میرے مالک نے باندھی ہیں, اچانک ابھی مجھے اس نے باندھا ہے, میرے 2 بچے ہیں فلاں وادی میں موجود ہیں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کھانا کھا نہیں سکتے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے میں ان کو دودھ پلاؤں, اس لیے آپ کو پکار رہی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ہے ہرنی تو بتا تو چاہتی کیا ہے, تو کیا چاہتی ہے, تیری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک ہی آرزو ہے, میری ایک ہی خواہش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا چند لمحوں کے لیے, فقط چند لمحوں کے لیے میرے اس مالک کو کہہ دیجئے میری ٹانگیں کھول دے, مجھے کھول دے, چند لمحوں کے لیے آزاد کر دے, میں فوراً وادی میں جاؤں گی, اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی, واپس آ جاؤں گی. ایک روایت
रिवायत के मुताबिक एक दूसरी रिवायत है, उस रिवायत के मुताबिक अल्फाज ये हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है हिरनी क्या तू वापस आ जाएगी? तू आ जाएगी ना वापस? क्या तू वाकई वापस आ जाएगी? हिरन ने कहा, अल्लाह का अज़ाब मुझ पर नाज़िल न हो, वादा करूं काली कमली वाली सरकार से उसको वफा न करूं, आपसे वादा करूं और वादा वफा न करूं, आका मैं जरूर वापस आऊंगी, वापस आ जाऊंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मालिक को बुलवाया। मेरे आका ने फरमाया, ये हिरनी है, इसके 2 बच्चे हैं, दूध पिलाना चाहती है, इसे थोड़ी देर के लिए खोल दे, इसे जाने दे, इसे इजाजत दे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपका हुक्म है, सर आंखों पर इजाजत है। हिरनी को खोलता है, हदीस के अल्फाज हैं, हिरनी फौरन उस वादी की तरफ जाती है। अब करीम आका रहमतुल लिल आलमीन है ना, मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हिरनी के लिए भी रहमत है, हिरनी के मालिक के लिए भी रहमत है। हिरनी को भेजा और मेरे आका वहीं बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि हिरनी वापस आती है या नहीं आती, क्योंकि मेरे आका हिरन के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है। देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो हिरनी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाती है, अपनी टांगे आगे कर देती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक को कह दीजिए मुझे बांध दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मालिक को बुलाते हैं, फरमाते हैं इसको बांध दे, अब इसको बांध दे। उसको मालिक बांध देता है। जब मालिक बांध देता है, क्योंकि मेरे आका ने जमानत दी थी इसे छोड़ दे वापस आ जाएगी, छोड़ा वापस आ गई, मालिक को कहा बांध दे, मालिक ने बांध दी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो क्या फरमाते हैं, मालिक को फरमाते हैं, इसे मुझे बेचता है तू मुझे बेचता है? सुभान अल्लाह, मुझे बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम भी आपके गुलाम, हमारी हिरनी भी आपकी गुलाम, आपकी होगी, आप ले लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब जो ये मेरी हो चुकी है तो मैंने इसे आजाद कर दिया है, मैंने इसे आजाद कर दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन को फौरन आजाद कर दिया। अब हदीस के अल्फाज हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं, खुदा की कसम जिनके दिलों में इश्क की हरारत और इश्क की तपिश मौजूद है, वो झूम उठेंगे हिरनी के अंदाज़े दिल बरानों को देखकर। मेरे आका ने जब उस हिरनी को आजाद किया ना, तो उस हिरन ने क्या किया, हदीस के अल्फाज हैं कि वो अपनी टांगों को जमीन पर यूं मार रही थी, गोया कि वो रक्स कर रही थी, नाच रही थी, नाचते हुए रक्स करते हुए हिरनी जा रही है वादी की तरफ, गोया कि वो कह रही है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। बिके न थे, जब सौदा बाजार मुस्तफा में हो गया, पहले भी जानवरों को बेचा जाता होगा, जानवरों को लोग बेचते होंगे, खरीदते होंगे, लेकिन आज उस हिरनी का तस्करा पेरिस की मस्जिद में क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे मेरे आका ने खरीदा था, उसे मेरे आका ने खरीदा था। हदीस के अल्फाज हैं कि वो जमीन पर पाँव मारते हुए वो हिरनी अपनी वादी की तरफ वापस जा रही है। और हदीस के दूसरा जुमला काबिले गौर है, हिरनी क्या कह रही है? हिरनी कहती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देती हूँ जो आका इतने करीम हूँ, हिरनी की बोली समझते भी है, उसकी मदद करते भी है, और वो ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है। तुम कहते हो कि आका ने दहशत की तालीम दी, मेरे आका दहशतगर्दी फैलाते थे, अलियाज़ बिल्लाह। अरे जिन्हें हिरनी के बच्चों की दूध और प्यास का भी एहसास है, वो दहशत की तालीम नहीं फैलाते, वो अमन वाश्ती और मोहब्बत और रवादारी के पैगंबर हैं, एहतराम इंसानियत और खिदमत खल्क के पैगंबर हैं। हिरनी कह रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हिरनी कह रही है कि वो करीम आका जिसे हिरनी के बच्चों के दूध का ख्याल है, वो और कोई नहीं, वो अल्लाह का नबी है। मैं गवाही देता हूं। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए सब जुबानें जानना भी जरूरी है, सब जुबानें जानना भी जरूरी है। अल्लामा साकी साहब ने एक वाक़या शुरू किया था, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूँ। उन्होंने उस वाक़े को मुकम्मल बयान नहीं किया था, उसकी तकमील कर देता हूँ। एक भेड़िया था। अब ये वाक़या जो है इसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, अब हम पर क्योंकि गिरफ्त भी होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो इंडिया से पूरी दुनिया से फिर लोग फिर जो है ईमेल्स भेजते हैं, आपने वाक़या बयान किया, हवाला नहीं दिया, तो हवाला देना जरूरी होता है। और ये भी सही हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में इसको रिवायत किया।
اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک بھیڑیا تھا، ایک چرواہا بڑا انشاءاللہ تعالیٰ، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں اس کو ذرا جدا انداز میں بیان کروں گا۔ ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے، اس کی بکری کو پکڑ لیتا ہے، چرواہا فوراً اس بکری کو واپس اس سے لے لیتا ہے۔ وہ بھیڑیا اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے، دم اس کی زمین پر ہے، حدیث کے الفاظ ہے، دم اس کی زمین پر ہے، دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کے انسانوں کی طرح سامنے کی 2 ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے، 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر، تو اللہ سے ڈر، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا، اللہ کا خوف۔ وہ کہتا ہے، چرواہا کہتا ہے کہ یہ بھیڑیا اور انسانوں کی طرح بولتا ہے بھیڑیا، کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا ہو کر انسانوں کی بولی بولتا ہے بھیڑیا اور انسانوں کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہتا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں بھیڑیا ہوں اور انسان کی زبان میں بات کرتا ہوں، کیا تجھے اس سے بھی بڑی بات نہ بتا دوں، اس سے بھی بڑی عجب، اس سے بھی عجیب ترین بات نہ بتا دوں؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے اصحاب میں، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، یہ اس سے بھی عجیب ترین بات ہے۔ تو اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی بولتا ہے، کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہاں پر موجود ہیں؟ مدینہ المنورہ میں موجود ہیں، مدینہ المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے احباب کو، اپنے اصحاب کو ماضی کی غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ چرواہا حیران ہوا، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایک بھیڑیا دیکھا انسانوں کی طرح بول رہا ہے اور آپ کی نعتیں پڑھ رہا ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فوراً آذان پڑھی گئی، آذان کے بعد نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، فرمایا وہ چرواہا کہاں ہے؟ وہ چرواہا ذرا سامنے آئے۔ میرے آقا نے اس چرواہے کو بلایا۔ اب غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعت سے کتنا پیار ہے، وہ جو عاجزی انکساری اور فروتنی کے پیکر ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، نعت خوانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلاؤ ذرا اس چرواہے کو۔ وہ چرواہا آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ اس چرواہے نے اس بھیڑیے کی بات پہلے انفرادی طور پر بیان کی تھی، پہلے اس نے خود کہا تھا، اب میرے آقا فرماتے ہیں اے چرواہے بتا، اب سب صحابہ کو بتا وہ بھیڑیا میرے متعلق کہتا کیا ہے، بتا کہ میرے متعلق بھیڑیا کیا کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بیان کی؟ تاکہ صحابہ بھی جان لیں۔ صحابہ تو اس بات کو مانتے تھے، لیکن صحابہ کے ذریعے یہ حدیث آج ہم تک پہنچی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے اور بھیڑیا بھی مانتا ہے کہ میرے آقا علم غیب رکھتے ہیں۔ آج انسان تسلیم نہیں کرتے کہ آقا علم غیب رکھتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ نبی ہے جو ماضی کی خبریں بتاتا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہ صحابی اس بھیڑیے سے گفتگو کر رہے تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے کلام نہیں کرے گی۔ یعنی قیامت کی ایک علامت ایسی بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کرے گا۔ غور کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بولیاں جانتے ہیں۔ ایک اونٹ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں ایک بات، اونٹ ایک حساس جانور ہے، انتہائی حساس جانور ہوتا ہے اونٹ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں جب جوان تھا نا، جب میں تندرست تھا، جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا تھا اور مجھ سے میری خدمت بھی کرتا تھا، مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں توانا تھا، جب میں تندرست تھا، جوان تھا تو مجھے کھلاتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اب مجھے یہ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اونٹ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اب ذبح کرنا مالک کا حق ہے، مالک کا حق ہے، اگر مالک ذبح کرنا چاہتا ہے مالک ذبح کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا، حضور کی سفارش مانگی، اونٹ کی جان بچ گئی، اونٹ کو نجات ملی۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، دیکھیے وہ جو اونٹ ہے نا، اونٹ، اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ میرے آقا اونٹ کی بولی سمجھتے ہیں؟
اونٹ کو کس نے بتایا؟ دیکھیے اونٹ بھی تو انسان کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ظاہری طور پر انسانوں کی طرح ہی ہے، تو اونٹ کے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی بولی جانتے ہیں؟ پتہ چلا اونٹ کو بھی علم ہے کہ آقا ہم انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ بات اونٹ سمجھ گیا، 4 ٹانگوں والا جانور سمجھ گیا، لیکن یہ 2 ٹانگوں والا انسان ابھی تک نہیں سمجھ، اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ میرے آقا ہماری طرح نہیں، میرے آقا ہماری طرح نہیں، اور آقا سب کی بولی جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں۔ پوری سورہ جن، قرآن کریم میں سورۃ الجن، پوری سورہ جن اسی وقت نازل ہوئی، جنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، 12,000 جنات رسالت مآب صلی اللہ 1200 جنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور عراق موصل سے جنات میرے آقا کی بارگاہ میں آتے، پوری دنیا سے جنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے۔ اور آپ کو ایک جن کا واقعہ بتا دیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت فرمائی ہے، ایک انتہائی برا شخص، ایک انتہائی نحیف ضعیف برا شخص لاٹھی کے سہارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جنات کی بولی بول رہا تھا، جنوں کی بولی میں کلام کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا تعلق جنات کے کون سے قبیلے سے ہے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں کہیں صحرا کی ریت پر موتی نشاور تو نہیں کر رہا، حقیقت ہے بڑی محنت کے بعد یہ گوہر آبگار میرے ہاتھ لگا ہے جو آپ کی جھولی میں ڈال رہا، اور میں الحمدللہ میرے اللہ کا کرم ہے، کریم آقا کا کرم ہے کہ چٹکلے بازیاں سننے والے ہماری محفل میں نہیں آتے، جو حقائق کے خریدار ہیں وہی آتے، جو حق سننا چاہتے ہیں اور حوالے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں وہی آتے۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی نے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، ارشاد فرمایا تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ آقا کو جنات کے قبیلوں کا بھی علم ہے کہ جنات کے کون کون سے قبیلے ہیں اور کس کس قبیلے کے جنات کون سی بولی بولتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا جنات کے کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں، اس نے کہا میں ابلیس کا، شیطان ابلیس کا پڑپوتا ہوں، اس کا گرینڈ سن ہوں، میں ابلیس کا پڑپوتا۔ حضور نے فرمایا اپنا شجاع نسب بیان کر، اس نے کہا انا ہام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، میرا نام ہام ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاقیس کا بیٹا ہے جو ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنا شجرہ بیان کیا، شجرہ نسب بیان، اس نے کہا میرا نام ہام ہے، میں ہیم، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی اولاد میں سے یہی واحد ایک اس کی اولاد میں سے، شیطان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو مومن تھا، مسلمان تھا، فقط ایک ہی کو ایمان نصیب ہوا، اس کا نام ہام تھا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا اپنا شجرہ بیان کر، اس نے اپنا فیملی ٹری اس نے بیان کی کہ میں شیطان کا پڑپوتا ہوں، میرا وہ پردادا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی عمر کے بارے میں بتا، تیری عمر اپنے احوال بیان۔ اس نے کہا کہ میں جب قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے وہ معاملات اس وقت دیکھے، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، میری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان پھر لایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے انجیل کا علم حاصل کیا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، ایک پیغام لایا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا پیغام ہے؟ وہ جن کہتا ہے، وہ ہام کہتا ہے، وہ جو ابلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے وہ ابلیس کی اولاد میں ہے لیکن آقا کا ادب کرتا ہے، اسے ایمان ملا، آقا سے عشق کرتا ہے، اسے ایمان ملا، آقا سے محبت کرتا ہے، اسے ایمان ملا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتا تھا، اسے ایمان کی نعمت ملی، موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتا تھا، ایمان کی نعمت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتا تھا، ابلیس کی اولاد میں ہو کر بھی مومن ہوا۔ آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا، میرے بعد ایک نبی آئے گا
جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا. ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو اس وقت زندہ ہوگا, تو اس وقت زندہ ہوگا اور وہ دور تو دیکھے گا, تو اس وقت کو دیکھے گا. پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے, اللہ نے مستقبل کا علم دیا ہے اور یہ بھی پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کس کی کتنی زندگی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جن عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام یہ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ جب تیری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو مجھ عیسیٰ کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہے حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس, ہے حام تجھ پر بھی سلام اور میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور میں نے عرض کیا, یہ جو میں نے ابھی بات عرض کی ہے وہ کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو, آقا کا ادب کرتا ہو, آقا کا احترام کرتا ہو تو اسے ایمان مل جاتا ہے. ایک یہودی بچے کا واقعہ بہت زور دیا ہے پیرس کے بھائیوں نے کہ وہ واقعہ ضرور بیان کرنا ہے. ہر چند کے میں حال ہی میں بیان کر چکا ہوں. ایک یہودی نوجوان تھا, بڑا حسین و جمیل تھا. اب وہ غیر مسلم تھا یہودی, لیکن حضور کا عاشق ہو چکا تھا. اسے حضور سے پیار ہو چکا تھا, اسے حضور سے عشق ہو چکا تھا, اسے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو چکا تھا. انتہائی حسین و جمیل ایک یہودی نوجوان تھا, مدینہ المنورہ میں رہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کونین کے والی خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واللہل والی زلفیں دیکھ لی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشرح کا سینہ دیکھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مازاق کے سرخ ڈوروں کو دیکھ لیا. یاسین کی چمک دمک والے دانتوں کو دیکھ لیا. جب میرے آقا کے حسن کو اس یہودی نے دیکھا تو آئینہ دل میں حسن مصطفیٰ کو شامل کر لیا, اتار لیا, داخل کر لیا. چہرہ بددہا کر دیوانہ ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے لگا, میرے آقا سے پیار کرنے لگا اور مختلف بہانوں سے آقا کے دیدار کے لیے اپنے گھر سے باہر آتا. اپنے والدین کو نہ بتایا, اپنے باپ کو نہ بتایا, اپنی والدہ کو نہ بتایا, اپنے رشتہ داروں کو نہ بتایا, کیونکہ یہودی تھا, جانتا تھا کہ والدین ناراض ہو جائیں گے. بکریاں چرانے کے بہانے اپنے گھر سے باہر نکلتا کہ کہیں کسی بہانے مسجد نبی کے دیوار سے کے دروازے سے جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لوں گا, آقا کی حسین زلفیں دیکھ لوں گا. اور کبھی آقا کو مسجد نبی شریف کے دروازے سے جھانک کے چپکے دیکھ لیا کرتا تھا اور اپنے دل کی تسلی ہو جاتی, دل کی پیاس بجھ جاتی. آقا کا حسن دیکھ لیا کرتا تھا. ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا, اس یہودی نوجوان پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا کے دیدار سے محروم ہو گیا. ایک مدت تک آقا کو دیکھ نہ پایا, آقا کی زیارت نہ کر پایا اور آقا کے دیدار کی تمنا میں اتنا پریشان ہوا کہ بیمار ہو گیا. اس قدر علیل ہو گیا, اس قدر بیمار ہو گیا کہ علالت کے بچھونے کو اپنا بچھونا بنا لیا, بستر علالت کو اپنا بچھونا بنا لیا, بستر علالت پر آ گیا. اس قدر بیمار ہو گیا کہ والدین پریشان ہیں, ماں پریشان ہے, باپ پریشان ہے, حکیموں کو بلا رہے ہیں, اطباء کو بلا رہے ہیں. اسے آخر ہوا کیا ہے, وہ جسم کا علاج کر رہے ہیں, لیکن وہ کیا جانے یہ اپنا دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور اب آقا کے دیدار کی تمنا میں یہ بیمار ہو چکا ہے. اس قدر بیمار ہوا, ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, انتہائی پریشان ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. لیکن چونکہ وہ آقا کو دیکھ نہیں پاتا تھا, آقا کا دیدار نہیں کر پاتا تھا, اس قدر بیمار ہو گیا کہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گیا. اس کا پھول جیسا شگفتہ چہرہ, چمکنے دھمکنے والا چاند جیسا چہرہ سوکھ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا. اور عشق کا رنگ بھی کیا عجیب ہوتا ہے, کیا نرالا ہوتا ہے. جب عشق کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو ہر رنگ اتار دیتا ہے. آقا کے رنگ میں, آقا کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو گیا, اس قدر بیمار ہو گیا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی. موت کا وقت آ گیا, موت کا وقت آ گیا. آقا کی دیدار کی تمنا میں اس قدر بیمار ہوا کہ موت کا وقت آ گیا, موت کا وقت آ گیا. اس شام کو وہ بہت مشکل سے, ابھی اس کی آواز بھی اس کے تحکم میں نہیں تھی, وہ بات کرنا چاہتا تھا, بڑی مشکل سے اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکتا تھا. بڑی ہمت جمع کی, بڑی کوشش کی اور اپنے والد کو پکارا, ہے میرے والد, میری ایک تمنا ہے, میری ایک آرزو ہے, میری ایک خواہش ہے, میری ایک آرزو ہے, کیا آپ میری خواہش پوری کر دیں گے؟ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں,
آج آپ کو داغے مبارکت دے کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اے میرے والد، میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، خواہش پوری کر دیں گے۔ یہودی باپ کہتا ہے، اے میری آنکھوں کے تارے، اے میرے لختے جگر، تو میرا ایک ہی تو اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا ایک ہی بچہ ہے، تو مجھ سے کہے گا تیرا حکم سر آنکھوں پر، تو جو کہے گا تیری خواہش پوری کروں گا، تو حکم تو کر، تو بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ میں عشق مصطفیٰ میں گھائل ہو چکا ہوں، اپنا دل آمنہ کے لال کو دے چکا ہوں، میں محمد عربی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، محمد عربی سے پیار کرتا ہوں، ان سے عشق کرتا ہوں۔ ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش ہے، والد آپ نے وعدہ کیا ہے میری خواہش پوری کر دیں گے۔ والد نے کہا ارے تو کیا کہہ رہا ہے، تم محمد عربی سے پیار کرتا ہے؟ والد ناراض ہوا، والد کو بہت غصہ آیا، لیکن کرتا تو کیا کرتا، ایک ہی تو بیٹا تھا، وعدہ کر چکا تھا، بیٹا دنیا سے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کیا خواہش ہے، کہا پیغام پہنچا دیجئے، محمد عربی تک پیغام پہنچا دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ ایک یہودی ہے یہودی لیکن آپ سے عشق کرتا ہے یہودی لیکن آپ سے پیار کرتا ہے، ان تک پیغام پہنچا دیجئے، آپ کی دیدار کا تمنائی ہے، آرزو من ہے، ایک مرتبہ چہرہ ودوہا دیکھنا چاہتا ہے۔ والد کو غصہ تو بہت آیا لیکن فوراً پیغام پہنچایا، اور وہ کریم آقا رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، میں سارے جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر، رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہودی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر فوراً اس یہودی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو ہی یہودی کے گھر میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہودی کا وہ بیٹا، وہ جو حضور کا دیوانہ ہو چکا تھا، وہ جو حضور کا عاشق ہو چکا تھا، اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، انتظار کرتے کرتے اب اس کی آنکھیں دیدار مصطفیٰ کی تمنا میں اب اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، گویا کہ محسوس یوں ہوتا تھا کہ اب اس کی روح قفس انتری سے پرواز کر چکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب آتے ہیں، یہودی باپ فوراً یہودی بیٹے کے قریب آتا ہے، کان میں کہتا ہے آنکھیں کھول لے میرے بیٹے، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، دیکھ تیرا محبوب آ گیا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے وہ آ گیا ہے۔ اس یہودی بیٹے نے جب اپنے محبوب کا نام سنا نا تو گویا جاتی ہوئی روح فوراً واپس لوٹ کر آ گئی، فوراً آنکھیں کھولی، چہرہ بددعا دیکھا، کہا ہے میرے محبوب، ہے میرے محبوب، میری کوئی نمازیں نہیں ہے، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، لیکن کیا میری نجات کی بھی کوئی امکان ہے؟ کیا میری نجات کا بھی کوئی امکان ہے؟ کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ یہودی نے کہا کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، ابھی توحید کا کلمہ توحید پڑھ، ابھی کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تیری نجات ہو جائے گی۔ وہ یہودی اسی وقت آقا کے قدموں میں گرتے ہوئے کہتا ہے کہ قبر سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، آقا کے قدموں میں گرتا ہے اور جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیسے خوش بختی ہے اس یہودی کی، اس یہودی بیٹے کی خوش قسمتی دیکھیے۔ یہودی کا باپ کہتا ہے کہ اب یہ اسلام کی امانت ہے، اب اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، آپ ہی اس کو لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز اور تکفین اور تدفین کی ذمہ داری لی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ تیار کیا، اور پھر اس کو جب اس کے جنازے کو مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، مدینہ المنورہ کے گرد و نواح اور مضافات سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ہر طرف ایک ہی چرچا تھا، میں سنا ہے کہ کوئی یہودی تھا، حضور سے پیار کرتا تھا، حضور کے پیار نے اسے صحابی بنا دیا ہے، اور ایسے مقام پر فائز ہو گیا ہے کہ اب غوث و خواجہ بھی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، یہودی ہے، بستر مرگ پر ایک عمل کر لیا، ایک ہی عمل تھا، ایمان کی حالت میں مدینے والے کا حسین چہرہ دیکھ لیا، اب اس کا وہ ایک عمل بابا فرید کے وظیفوں سے بھی بڑھ کر، اس کا ایک عمل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اوراد و وظائف اور مجاہدوں اور ریاستوں سے بھی بڑھ کر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیوانہ ہے کون، وہ عاشق ہے کون۔ مدینہ المنورہ کے مضافات سے لوگ جمع ہو رہے ہیں اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ جب چہرے سے کفن اٹھایا گیا، جب چہرے سے کفن اٹھایا گیا، جب اس کا چہرہ لوگوں کو دکھایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کے چہرے سے ایک نور کی کرن نکلتی ہے اور آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ لوگ حیران ہیں، ارے کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش قسمت ہے، اور کیسا عظیم عاشق
مصطفیٰ ہے کہ ایک مرتبہ چہرہ میں مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا کہ مر گیا ہے لیکن اس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں دیوانہ مسکرا رہا ہے، دیوانہ مسکرا رہا ہے، چہرے سے نور کی ایک کرن نکلتی ہے، آسمان کی طرف پھیل جاتی ہے. ایک انتہائی حیرت انگیز منظر لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مختلف انداز سے چل رہے ہیں. ایک انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہجوم ظاہری طور پر تو بہت زیادہ ہجوم ہے اس جنازے پر. مدینہ المنورہ کی گلیوں میں عاشق کا جنازہ ہے اور بڑی دھوم سے نکل رہا ہے اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جھوم جھوم کر نکل رہا ہے. لیکن صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں پر چل رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کی، جسارت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یوں ویسے پنجوں کے بل نہیں چلتے، آج آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے عاشق کا جنازہ ہے، میرے دیوانے کا جنازہ ہے. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دیوانے کا جنازہ ہے اور میرے اس دیوانے کے جنازے پر عالم بالا کے فرشتے آسمانوں سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کثرت سے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. پنجوں کے بل چل رہا ہوں، پنجوں کے بل چل رہا ہوں. جنازہ اٹھا کے جنت البقیع میں لے جاتے ہیں دیوانے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے قبر میں دفن کرتے ہیں. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں دفن کرتے ہیں کافی دیر لگ جاتی ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے. کافی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے کی قبر سے جب باہر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا ماجرا، اتنا وقت لگا؟ محسوس یوں ہوتا ہے بہت مشقت اٹھانی پڑی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ جب یہ اس دنیا سے گیا تھا نا، جب اس کی موت کا وقت تھا، جب اس کی روح قفس انتری سے پرواز کر رہی تھی، میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا. میں نے کہا تھا میں قبر سے لے کر جنت میں دخول تک تیری ضمانت میں ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. میری ضمانت پر آسمان کی حوریں اس کی قبر میں آئی ہوئی ہے، میری ضمانت پر آسمان کی حوریں اس کی قبر میں آئی ہوئی ہے. جو ہی اس کو قبر میں رکھا گیا تو اس کی بلائیں لینے کے لیے آسمان کی حوریں بے تحاشا اس کے چہرے کی طرف ٹوٹ پڑی ہے، اس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، اس کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جسم سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور میرے جسم کے پسینے کے قطرات اس کے کفن پر گرے اور اب اس کا جسم اور اس کا کفن قیامت تک مہکتا رہے گا. میرے پسینے کی برکت سے اس کا جسم اور اس کا کفن قیامت تک مہکتا رہے گا. یہ وہ دیوانہ ہے، میرے آقا سے اس نے پیار کر لیا، میرے آقا سے عشق کر لیا اور عشق کا ثواب اور اجر کیا ملا کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں اس کے جنازے پر، عالم بالا کے فرشتے اس کے جنازے پر آ رہے ہیں. اپنی قسمت پہ ناز کرو، ناز کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تم. آج کی اس بزم کا آخری پیغام، کہنے کو تو بہت کچھ تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر میں کلام نہیں کر پایا. انتہائی چند علمی باتیں، ارسال، مرسل الیہ، اور اس پر میں مرسل کون ہے، مرسل کون ہے، مرسل الیہ کون ہے، اس کا تعلق اس سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت پیش کرنا تھا. اور پھر کچھ منطقی بحثیں بھی تھی. میرا ارادہ تھا کچھ کلام کرنا، لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، آخر میں تمام احبہ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. ہر فرد جو یہاں پر موجود ہے تمام سے پیار کرتے ہیں، تمام سے پیار کرتے ہیں. تمام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور کس قدر پیار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ترین ایمان کس کا، سب سے عجب، سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب اور عجب ترین ایمان، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، عجیب ترین ایمان کی بات ہو رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا ایمان سب سے عجب ہے؟ اب دیکھیے میرے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے، یہ بات اس سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گی.
साहब अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नज़दीक तो सबसे अजीब ईमान फरिश्तों का, मलाइका का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वमा लहुम ला युमिनूना वहुम इंद रब्बिहिम, वो अल्लाह पर ईमान क्यों ना लाएं, वो तो अल्लाह के करीब होते हैं, वो तो अल्लाह के करीब होते हैं। साहबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सबसे अजीब ईमान तो अंबिया का है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये सबसे अजीब मुनफरिद यूनिक ईमान किसका है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंबिया पर तो अल्लाह की वही नाज़िल होती है, अंबिया पर तो अल्लाह की वही नाज़िल होती है। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनहनु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब है, फिर हमारा ईमान सबसे अजीब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम तो मेरा चेहरा वद्दुहा देखते हो, तुम तो मेरी अदाएं देखते हो, तुम्हारे ईमान में कौन सी अजीब बात है? साहबा ने अर्ज़ किया फिर अल्लाह जाने और अल्लाह का महबूब जाने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब को लोहे दिल पर नक्श कर लो। और ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस और सही मुस्लिम की हदीस और मुअज्जमुल कबीर लितबरानी की तीनों हदीसों का मजमूआ और मफहूम पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हे मेरे सहाबा, मेरे नज़दीक, मुझ मोहम्मद के नज़दीक सबसे आजब ईमान, सबसे अजीब ईमान मेरे उन दीवानों का होगा जिन्होंने मुझे देखा भी ना होगा, गोया के 1400 साल बाद आएंगे, उन्होंने फकत सुन रखा होगा। कोई था आज से 1400 साल पहले, कोई घुंघराले बालों वाला था, कोई था कि जिसके हुस्न को देखकर यहूदी भी कलमा पढ़ते थे। वो ऐसे दीवाने होंगे कि उन्होंने मेरा हुस्न देखा नहीं होगा, लेकिन मेरी एक झलक देखने के लिए अपनी जान माल और रात को कुर्बान कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से इरशाद फरमाया मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए, मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए। एक मरतबा फरमाया उन्हें मुबारक हो जिन्होंने मेरा चेहरा वद्दुहा देखा और देखने के बाद मुझ पर ईमान लाए। और फिर फरमाया 7 मरतबा मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मुझ पर ईमान लाए। 7 मरतबा मुबारक हो, फरमाया 7 मरतबा, 7 मरतबा मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मुझ पर ईमान लाए। मेरा विजदान कहता है, मेरा इश्क कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है हुजूर ने 70 मरतबा क्यों नहीं फरमाया, 10 मरतबा क्यों नहीं फरमाया, हुजूर ने 7 मरतबा क्यों फरमाया? क्यों फरमाया 7 मरतबा? क्योंकि मेरे आका जानते हैं, मेरे आका का इल्म है कि मेरे सबसे बड़े दीवाने तो इंडिया पाकिस्तान के पंजाबी लोग होंगे। जब उन्हें किसी बात पर खुशी होती है तो वो कहते हैं सत मुबारक, मेरे आका ने हमारे लिए कहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के पंजाबी आशिकों, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे इश्क को जानता हूँ, तुम्हारी बोली को भी जानता हूँ, तुम्हारी अदाओं को भी जानता हूँ, तुम्हारे इश्क को जानता हूँ। लिहाजा तुम्हें तुम्हारी बोली में तसल्ली और तशफ़्फ़ी दे रहा हूँ कि मत समझना लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लोग कहेंगे मोहम्मद अरबी तुम्हें नहीं जानते। अरे नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी बोली को भी जानता हूँ और तुम जो मुझ पर बिन देखे ईमान लाए हो, तुम्हें इस ईमान पर सत मुबारक, सत मेरे आका को हमसे प्यार है, यही प्यार हमने अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। सवाल ये पैदा होता है कैसे करें? सबक सीख लीजिए आपकी इस बज़म का। क़ाज़ी अय्याज़ की शिफा
اس کا مطالعہ خود شروع کر دیں. اگر حضور سے پیار کرنا چاہتے ہیں, بڑا طویل میرا ذہن میں تھا, محاسبہ پر کلام کروں گا, محاسبہ کے بعد مراقبہ کیا ہوتا ہے, پھر مشاہدہ کیا ہوتا ہے, پھر عین الیقین, پھر حق الیقین, یہ سارے مراحل کیا ہیں. لیکن میں فقط آج کی اس بزم میں نچوڑ پیش کرتا ہوں. والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو عشق مصطفیٰ کیسے دیا جائے. ہمارے بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں, ہمارے بچے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. ہم بتاتے ہیں آقا کون ہے, لیکن وہ سنتے ہی نہیں. یاد رکھیے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا ہے. بچوں کی پرورش کیسے کرو, کیسے کی جائے بچوں کی پرورش. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے وفادار ہوں تو پرورش کا طریقہ سیکھ لیجیے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو مسجد میں داخل کر کے قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن میرے آقا نے قرآن کی تعلیم کا حکم پہلے نہیں ارشاد فرمایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بچوں کو عشق مصطفیٰ دو, پھر عشق اہل بیت دو. عشق مصطفیٰ دو, پھر عشق اہل بیت دو, عشق اصحاب دو, اور پھر قرآن کی تعلیم دو. ہم جب بچہ, میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا, یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتا ہے, یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمایا کہ جب تک یہ چھڑی گیلی ہے, اسے جدھر موڑو گے مڑ جائے گی, جدھر پھیرو گے پھر جائے گی. لیکن جب یہ سخت ہو جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے, پھر والدین کو یاد آتا ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں. جب والدہ خود حجاب کرتی نہیں, جب اس کی عمر 40-50 سال کی ہو جاتی ہے, اب اس کے چہرے کو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, اب وہ پردہ کر کے کہتی ہے پیر صاحب تعویذ دے دے, میری بچی حجاب نہیں کرتی, اب تجھے کون دیکھے گا, اب تیرے اس پردے کا کیا فائدہ. جب تیری بچی, جب تیری بیٹی تیرے گھر میں تھی, اس وقت تو حجاب کر کے اگر اس کے لیے ایک تعلیم اس کو دیتی, ایک ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرتی, تو تیری بچی تیری بیٹی باغی نہ ہوتی. لیکن ہم نے ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کیا ہی نہیں, خود پر اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنایا ہی نہیں. اور پھر جب وہ باغی ہو جاتے ہیں, جب وہ چھڑی سوکھ جاتی ہے, پھر ہم اسے پھیرتے ہیں, پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے, وہ باغی ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے قرآن سے ابتدا کرتے ہیں. یاد رکھیے, جب ہم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, حافظ قرآن بھی بنا دیتے ہیں, ہم بچوں کو قرآن کا قاری بھی بنا دیتے ہیں, لیکن وہی بچہ قرآن پڑھ پڑھ کے حافظ بن کر بھی قرآن بھول جاتا ہے. ہمارے یہاں برطانیہ میں اکثر یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں, یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو حافظ قرآن ہے, اسی نے وہی بعد میں سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر بن جاتا ہے, سب سے بڑا شرابی بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو ابتدا میں عشق مصطفیٰ نہیں دیا. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب کے مطابق عمل نہیں کیا. ہم نے پہلے قرآن دیا. اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جب بچوں کو عشق مصطفیٰ نہ دیا جائے, حضور کا پیار نہ دیا جائے, حضور کی محبت نہ دی جائے, قرآن دے دیا جائے, وہ قرآن پڑھ کر پھر گمراہ ہو جاتے ہیں, بدعقیدہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں, وہ پھر قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں, بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار, اس کو آتی نہیں بخار. اور بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن, یہ شعر میں نے اسی زمین پر لکھا ہے, بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان, اسے آتا نہیں قرآن, ہوتا ہے یرکان اسے. یرکان کیا ہے؟ آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں, جونڈس ہو جاتا ہے نا. کہ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جب ترانے لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہیں عشق مصطفیٰ نہیں ملا ہوتا. پہلے قرآن نہیں پڑھانا, حضور نے فرمایا پہلے عشق مصطفیٰ دینا ہے. عشق مصطفیٰ بچوں کو دیں کیسے؟ یاد رکھیے, جب بچہ آپ کا 2 سال کی عمر کا ہو, 2-3 سال کی عمر تک, رات سونے سے قبل اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سکھائیں. یہ واقعات بتائیں, یہ ہرنی کا واقعہ بتائیں, بھیڑیے کا واقعہ بتائیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتائیں. لوگ کہتے ہیں بچے ایڈونچرز پسند کرتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کیوں کیا؟ کیوں ٹی وی کے حوالے کر دیا؟ رات سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو آقا کے معراج کا واقعہ بتائیں. آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آپ کو یہ بتا دوں, میں اپنے بچوں کو جب آپ تعلیم دیں میلاد کے معجزات بیان کریں, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, بچوں کو 2-3 سال کی عمر کا بچہ یہ واقعات یاد کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو یاد ہو جاتے ہیں, ازبر ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات, اتنے انٹرسٹنگ واقعات آپ بتائیں, میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا میریکل ہے, کس طرح براق آیا, کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات اپنے بچوں کو سکھائیں. بتائیں ہرنی نے آقا سے کس طرح بات کی, بھیڑیے نے آقا سے کس طرح بات کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹنی کس طرح حاضر ہوتی تھی, وہ بکری کا واقعہ سنائیں. یہ تمام واقعات جب آپ بچوں کو سنائیں گے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پورے وثوق اور پورے دل کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں, الحمدللہ ہم نے تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر یہ عمل شروع کیا ہے. بے شمار والدین ابتدا سے اپنے بچوں کی تربیت اسی منہج پر کر رہے ہیں, اور ان کے بچے الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے آلات سے رات سونے سے قبل بچوں کو آقا کے واقعات بتائیں. پھر صحابہ کے واقعات بتائیں کہ صحابہ کو آقا سے کیسے پیار ہے. اس پر ایئر بائی QTV کے میرے مکمل لیکچرز ہیں, بچوں کی تربیت کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے,
پریکٹیکل طریقہ کیا ہے. بچوں سے ہرگز نہ کہیں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یہ نہ کہیں تو نے ایسا کیا تو دیکھ پھر تیرا کیا حشر کرتا ہے, تجھے ماروں گا. چپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چپ نہیں ہوتا تو تجھے ماروں گا. یہ نہیں کہنا بچوں کو, کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے, ایک مرتبہ ماریں گے, 2 مرتبہ ماریں گے. یہ کہیں کہ اگر ایسا کیا تو تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے. یہ کہیں اگر ایسا کیا تو آقا ناراض ہو جائیں گے. بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرے آقا ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. جب بچے نے شروع سے اتنے واقعات آقا کی عظمتوں کے سن لیے ہیں تو بچے کو آقا سے پیار ہو جائے گا, اور آقا کی ناراضگی کا بچے کو احساس ہوگا. پھر وہ بچہ, اگر آپ کہیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے, پھر وہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا. رفتہ رفتہ ابتداء مشکل ہوگی لیکن آپ اس پر محنت کریں. اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفاء شریف جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, فرینچ میں بھی ہو چکی ہے, اور اس کتاب کو ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے, اس کتاب کا ہر روز مطالعہ کرے. اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا. ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں, وضو جب بھی ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں, اور ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس درود و سلام کی برکت سے آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا. خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں اور اس پیار کو لوگوں تک پہنچائیں بھی. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے. ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام کا پرچار کریں گی. اس بات پر آپ انشاءاللہ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اپنے بچوں کو واقعات سنائیں گے حضور کی محبت. بچے اگر غلطی کریں یہ نہیں کہیں گے ماروں گا یہ کروں گا, شروع سے اتنے واقعات بتا دیں, بچوں سے کہیں گے ایسا کیا تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے. اس پر محنت کرنی ہوگی, اور پھر اپنے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہو. جب بچہ تضاد دیکھتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح, جو آپ اس پہ لکھیں گے وہ بات اس کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس پر عمل کریں گے دیکھیں گے پھر کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے. آج کا ورد اور وظیفہ ہماری ہر محفل میں دیا جاتا ہے. آج کا وظیفہ آپ لکھ لیجئے. اگر آپ کے جسم میں درد ہے, جوڑوں میں یا جسم میں, جسم کے اعضاء میں درد رہتا ہے تو یا غنی جو پڑھتے رہیں کچھ دنوں کے لیے, یا غنی جو پڑھتے رہیں. یہ مشائخ چشت اہل بہشت کا ایک خاص وظیفہ ہے جو ہمیں اجازت ہے. یا غنی جو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یا غنی جو پڑھنے سے یہ جسم کے اعضاء کے درد ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا وظیفہ, جن دنوں میں اگر آپ کے دشمنوں کے حملے کا آپ کو اندیشہ ہے تو سورہ لإیلاف قریش 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد لإیلاف قریش یہ سورہ 101 مرتبہ, جن دنوں میں آپ محسوس کریں کہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے, حملہ کرنے والا ہے, تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ لإیلاف قریش یہ سورت آپ پڑھیں. ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے تحفظ ملے گا. اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان ہمارے انتہائی اہم ساتھی جو آپ آخر میں آپ کو ایک انتہائی اہم پیغام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج مولانا غلام رسول چکسواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم یاد کر رہے ہیں. یہ ان کے لخت جگر ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں. شام میں پڑھے ہیں حضرت علامہ داؤد احمد شامی, فقیر طبیعت شخص ہے اور فقیروں والی گفتگو کرتے ہیں. میں دل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب مدظل العالی ان کی شفقتیں تھیں. مولانا غلام رسول چکسواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اکثر ان کے تذکرے کرتے تھے, بلکہ مجھے سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا. اس وقت غالباً 15 مسجدیں تھیں قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کی بیٹھ پر. وہ کہتے تھے ایک مرد مجاہد ہے, اکیلا ہے, اور 15 مسجدیں اس نے بریڈ فورڈ میں تعمیر کی. سلامت رکھے. یہ میری ذہن میں بات ہے. آج آج حضرت کی مساجد اور جہنم میں جو علمی کام الحمدللہ جس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, حقیقت ہے کہ یہ مشائخ کا فیض ہے اور الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے. مجتہد دامن علم سے آپ سماعت کی زحمت اٹھاتے رہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور انتہائی ممنون ہوں, اور اس محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے, ہماری سرپرستی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, اور آپ کی روحانی فیض و برکات سے تمام احباب کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ داؤد احمد شامی صاحب انگلش کے خطیب ہیں, انگلش میں خطاب